بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم میراث کے اوپر دروس کا سلسلہ جاری ہے اور آپ کو وقتاً فوقتاً ہم علم میراث کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، تفصیل بتاتے ہیں، مختلف قوانین بتاتے ہیں۔ آج ایک زبردست تقسیمی قانون ہے، یقیناً اس تقسیمی قانون کو آپ یاد کریں گے، سنیں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ میراث کے مسائل کو بہترین اور احسن انداز سے حل کر پائیں گے۔ علم میراث کی دنیا میں سب سے آسان قاعدہ یہ ہے اور سب سے بہترین طریقہ کار بھی یہی ہے۔ آپ سب سے پہلے میت کے ورثاء کو دیکھیں گے کہ کون کون سے ورثاء ہیں۔ ان رشتہ داروں کے بارے میں پہلے اسباق کو دیکھیں، پھر ان کے حصے نکالتے جائیں تو آپ بآسانی وراثت کو حل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہو گیا تو فوت ہونے کے بعد آپ نے اس کے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے۔ جب آپ اس کے رشتہ داروں کو دیکھیں گے تو جو اس کے رشتہ دار موجود ہوں گے جن کو وراثت سے حصہ ملنا ہے، آپ ان کے حصے یا ان کی تفصیل پچھلے اسباق میں پڑھیں گے۔ تو جب آپ ان کی تفصیل پچھلے اسباق میں پڑھیں گے تو وہ جو تفصیل ہوگی وہی آپ اٹھا کر کے یہاں اس مسئلے کے اندر لے آئیں گے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے ورثاء میں والد ہے، والدہ ہے، بیوی ہے اور ایک بیٹا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ والدہ کو کب کتنا حصہ ملنا ہے۔ تو یاد رہے کہ آپ نے پڑھا تھا کہ جب میت کی والدہ زندہ ہو اور اس کے ساتھ اس کی اولاد بھی ہو تو اس کو چھٹا حصہ ملنا ہے۔ اسی طرح والد بھی زندہ ہو تو جب اولاد موجود ہو تو والد کو بھی چھٹا حصہ ملنا ہے، اور بیوی موجود ہو، بیوی کا قانون پڑھ لیں، بیوی موجود ہو اور بیوی کے ساتھ اولاد بھی موجود ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملنا ہے، اور اسی طرح اگر بیٹا موجود ہو تو بیٹا عصبہ بن جائے گا، جو مال بھی بچے گا وہ سارا کے سارا اس بیٹے کو ملے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس تقسیم کے اندر میت کے جو یہ 4 ورثاء ہیں ان کو کیسے ہم تقسیم کر کے اس میت کے ترکے کو ہم ان کو دیں گے۔ تو ہم ایک فرض کرتے ہیں کہ میت کا جو کل ترکہ ہے وہ کل ترکہ جو ہے وہ 30,000 روپے ہے۔ اب والد کا حصہ دیکھیں گے کہ والد کا جو ہم نے پیچھے اسباق پڑھے ہیں ان میں والد کو کیسے حصہ ملتا ہے۔ تو ہم نے وہاں پر پڑھا تھا کہ جب والد بھی زندہ ہو اور میت کی اولاد بھی زندہ ہو تو والد کو چھٹا حصہ ملتا ہے، یعنی سدس۔ تو اب 30,000 میں سے چھٹا حصہ نکالیں گے تو یہ 5,000 روپے بنتا ہے۔ اسی طرح اب والدہ کا حصہ پڑھیں گے، والدہ کی جو پیچھے ہم نے فہرست پڑھی ہے اس میں پڑھیں گے تو وہاں بھی یہی قانون لاگو ہوگا کہ اگر والدہ میت کی زندہ ہے اور اس کے ساتھ میت کی اولاد بھی موجود ہے تو والدہ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ تو اس طرح والدہ کو بھی 30,000 میں سے 5,000 روپے یعنی چھٹا حصہ مل جائے گا۔ اب پیچھے ہم رہ جاتی ہے بیوی۔ اب بیوی کا قانون پڑھیں گے، پیچھے جو ہم نے کتاب میں پڑھا ہے یا قسطوں میں سنا ہے، تو بیوی کا جو قانون پڑھیں گے تو اگر میت کی بیوی موجود ہے اور ساتھ اولاد بھی ہے تو اس کو 8واں حصہ ملے گا۔ تو یہاں پر جب ہم 8واں حصہ نکالیں گے تو وہ بنے گا 3,750 روپے۔ 3,750 روپے یہ بنیں گے۔ تو جب یہ 3,750 روپے ہم نکالیں گے تو پیچھے کل رقم بن جائے گی 13,750۔ یہ کل رقم بن جائے گی 13,750 روپے، اور باقی ماندہ جو رقم ہوگی 16,250 روپے یہ بیٹے کو ملیں گے، کیونکہ بیٹا عصبہ ہے اور عصبہ کو بچا ہوا ذوی الفروض میں سے بچا ہوا سارا مال بیٹے کو مل جائے گا، یعنی عصبہ کو مل جاتا ہے۔ تو یوں آپ
मैयत के पहले वरसा को देखेंगे कि कौन कौन से वरसा हैं। वालिद हैं, वालदा है, बीवी है और बेटा है। वालिद को भी छठा हिस्सा मिलेगा, वालदा को भी छठा हिस्सा मिलेगा, बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा और बाकी जो भी बचेगा वो बेटे को मिल जाएगा। तो यूँ यहाँ 30,000 रुपया जो उस मैयत का तरका था हमने उसको तकसीम किया। 5,000 रुपये वालदा के हिस्से में आया, 5,000 रुपये वालिद मोहतरम के हिस्से में आया, 8वां हिस्सा यानी 3,750 रुपये ये बीवी के हिस्से में आया। ये कुल 13,750 रुपये बनते हैं। इसके बाद 16,250 रुपये बाकी बचे, ये सारे का सारा बेटे को मिल जाता है क्योंकि बेटा हसाबा है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है और हमारा ये जो तरतीब है इल्म मीरास को तकसीम करने की अगर आपको अच्छी लगती है, तो आपका दिल मानता है, तो आप हमारी वीडियोस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।